السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک لائف آف سسرال ٹیپس اینڈ ٹرکس میں۔ تو آج ہوں میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ٹاپک پہ ویڈیو لے کے حاضر رہی ہوں۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنی بہن کو اپنی سب باتیں بتا دیتی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اگر بہن کو بتائی جائیں تو آپ کی شادی شدہ زندگی اور سسرال کے رشتوں کو کمزور کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ 5 باتیں جو کبھی بھی اپنی بہن کو اپنے سسرال کے بارے میں نہیں بتانی چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اپنی بہن کے ساتھ رشتہ مضبوط بنانے کے آسان طریقے کیا ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ اپنی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بڑھ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، رشتے دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے اور بہن کا رشتہ تو آپ کو پتہ ہے سب کے لیے انمول ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی بہن کو دوست سمجھ کر ہر بات اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ باتیں چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں نہ صرف آپ کے اور آپ کی بہن کے رشتے میں غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے سسرال کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ سناؤں کہ ایک لڑکی کی شادی کے بعد یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ اپنی ہر بات اپنی بہن کے ساتھ شیئر کرتی۔ ساس کی بات ہو، شوہر کی ناراضگی ہو یا گھر کے پیسے، سب کچھ بہن کو بتا دیتی۔ شروع میں بہن نے ہمدردی دکھائی، لیکن وقت کے ساتھ یہی عادت مسائل کا سبب بن گئی۔ سسرال میں باتیں باہر جانے لگی، شوہر کو شک ہونے لگا اور بہن کے ساتھ بھی رشتے میں کرواہٹ آ گئی۔ ناظرین، یہ کہانی ہم سب کو سبق دیتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چاہے کتنی قریبی کیوں نہ ہو، بہن کو نہیں بتانی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ خوش شادی شدہ زندگی میں محفوظ رکھ سکیں اور بہن کے ساتھ رشتے کو بھی مضبوط رکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے ٹاپک کی طرف، سسرال کے گھریلو مسائل۔ اکثر خواتین جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جیسے ساس کے ساتھ رویہ، گھر میں اونچ نیچ ہو جائے، ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کچھ بھی گھر میں کھانے پینے کے مسائل کوئی بھی ہو جائے تو جلدی سے کیا کرتی ہیں، فون اٹھاتی ہے اور اپنی بہنوں کے ساتھ گھنٹہ گپ شپ کرتی ہیں اور ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل میں بتا دیتی ہے۔ یاد رکھیں یہ مسائل وقتی ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دوسروں کو بتا تو دیتے ہیں لیکن ہمارے مسائل وہ بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں ایک نیگیٹو سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات اسی طرح ہی ہیں اور یہ اسی طرح کئی ہیں، باقی اس کے گھر والے بھی بالکل اس طرح کے ہیں۔ گھر کے اندر ہی یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ باتیں بار بار اپنی بہن کو بتائیں گی تو وہ ان کی باتوں کو دل پر لے گی اور آپ کے سسرال کے بارے میں پورا سوچنے لگے گی۔ اس طرح یوں وہ آپ کی طرف آئے گی تو آپ کے ساس سسر اور باقی گھر والوں کو اچھا بالکل نہیں سمجھے گی اور آپ کا اپنا دل بھی بوجھل رہے گا اور بہن کے ذہن میں بھی غلط امیج بن جائے گی۔ دوسرا ہے جی شوہر کے راز۔ شادی کے بعد سب سے مضبوط رشتہ جو ہوتا ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ شوہر پر بھروسہ سب سے ضروری ہے کہ اکثر وہ آپ کو کوئی بات اعتماد سے بتاتا ہے، آپ کو ہی بات بہن کو بتا دیتی ہیں۔ اکثر شوہر یہ بھی کہتے ہیں تو کہ آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانے، اپنا منہ بند رکھنا ہے، تو ہمیں بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہمارے جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں، نہ ہی ہمیں شوہر کی کوئی مطلب کہ بتانی چاہیے کہ اس کے اندر کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے، اس طرح بھی نہیں بتانی چاہیے بلکہ اس کی عزت بھی ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اس طرح پھر شوہر کا مقام بھی بڑھتا ہے اور آپ کی خود کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کی ساری باتیں بتا دیتی ہے تو اس طرح شوہر کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر کے ذاتی راز، ان کی کمزوریاں، ان کی باتیں بھی کبھی شیئر نہیں کرنی، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتے ہیں آپ کے رشتے میں دراڑیں ڈال سکتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی مالی مسائل۔ پیسوں کے جھگڑے یا کم پیشی یا ہر گھر میں ہوتی ہے۔ آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، ہر طرف سیلاب ہے، تو اس طرح کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ باتیں بہن کو بتائیں گی تو آپ کے لیے فکر مند ہو جائے گی اور غیر ضروری ٹینشن لے گی۔ بعض اوقات یہ باتیں بہن کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہیں اور پھر لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں اور بہنیں پھر آگے سے اپنی ساس کو، اپنے ناند کا ہسبینڈ کو بتاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں خود بھی یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ذرا سی بات پہ تانے مارتے ہیں کہ تمہاری بہن تو ایسی ہے تو تم اس طرح کر رہی ہو، یہ سب غلط ہوتا ہے۔ مالی مسائل صرف اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کرے اور مل کر حل نکالیے۔ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں جی چوتھا پوائنٹ، سسرال والوں کی برائیاں۔ ساس یا نند کے ساتھ چھوٹے موٹے اختلافات
عام باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ بار بار ان کی برائیاں بہن کو بتائیں گے تو اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے آپ کے سسرال کی ایک منفی امیج بن جائے گی اور وہ ان کو ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھے گی۔ اس طرح اگر کہیں آمنے سامنا بھی ہو جائے تو اس طرح وہ اچھے نظر سے نہیں دیکھے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساس آپ کو ہی بولے گی کہ آپ نے اس کو کچھ بتایا ہوگا تو وہ اس وجہ سے ایسے ہو گئی ہے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں۔ کل کو آپ کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں لیکن بہن کے ذہن میں وہی برے خیالات رہ جاتے ہیں، اس لیے سسرال کی برائیاں گھر کے اندر ہی رکھیں۔ اب ہم پانچواں دیکھ لیتے ہیں کہ حسد یا موازنہ۔ اکثر خواتین اپنی بہن کو یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ فلاں رشتہ دار زیادہ خوش ہے یا فلاں کے حالات زیادہ بہتر ہے۔ غیر ضروری موازنہ نہ صرف آپ کو منفی سوچ کی طرف لے جاتا ہے بلکہ بہن کو بھی آپ کے حالات و فکر مند کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں بہن کے ساتھ رشتے میں تلخی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہر سائش اور ہر طرح کی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک قسمت کا کھیل ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ کس طرح کا ہے یا اس کا نصیب کس طرح کا ہے اور آپ کا نصیب کس طرح کا ہے۔ اس طرح خود کے زیادہ گن یا گیت اور اپنے ہسبینڈ کی اپنی ساشے وغیرہ بچوں کی لائف سٹائل زیادہ بالکل نہیں بتانی چاہیے، خود تک محدود رکھنی ہے۔ اس سے خود کو نظر بھی لگ جاتی ہے اور اس طرح انسان میں غرور آنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر اس کو جو بہن اس طرح کے حالات نہیں ہوتے پھر وہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے پاس اس طرح سب کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے ذہن میں بھی کچھ منفی خیالات آتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ اس کو آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب آپ کی باتیں سن سن کے تو وہ کچھ تنگ بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح اگر رشتہ مضبوط بنانے کے گر اب آتے ہیں ان باتوں پر جو آپ کو اپنی بہن کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے میں مدد دیں گی۔ بہن کے ساتھ مثبت باتیں شیئر کریں، ان کی کامیابیوں پر خوش ہو، اس کے گھر کے مسئلے مسائل کو بھی کم ہی ڈسکس کریں اور چھوٹے چھوٹے تحفے تحائف دیں، کبھی کبھار کسی سرپرائز دیں۔ عزت اور بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھیں، اپنی بہن کو یہ احساس لائیں کہ وہ اپنی زندگی میں وہ آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ خاص ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہماری دوستیں بھی ہوتی ہیں جو بالکل ہماری بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، شادی کے بعد ہم ان کو کس طرح ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو بھی اپنے ہسبینڈ سے اپنے سسرال سے دور ہی رکھنا چاہیے، زیادہ ان کو باتوں ہمیں سسرال کی باتیں نہیں بتانی چاہیے اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کی زیادہ طریقے بتانی چاہیے۔ اس سے کیا آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی زیادہ سائڈ افیکٹ ہو رہے، کتنے زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ دوستیں بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید دنیا کا یہ واحد بندہ ہے جو اس کا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے، تو پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سب باتیں بہت زیادہ غلط ہوتی ہیں۔ ایک عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کس حد تک یا اپنے گھر کو کس حد تک بچا سکتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی، اور کس حد تک وہ اپنے شوہر کی عزت بھی کروا سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کی بس عزت بنا کے رکھیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، سسرال میں بھی اور اپنے میکے میں بھی۔ اس سے کیا ہوگا کہ شوہر آپ کو بھی عزت دے گا اور خوش ہوگا کہ میں اس کو جس طرح بھی کرتا ہوں لیکن یہ میری عزت بنا کے رکھتی ہیں، آپ اپنا مقام خود پیدا کریں گی۔ اب ہم ان بہنوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ تو ہمیں بالکل رسپیکٹ نہیں دیتے، ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، ہم جو بھی مانگے وہ نہیں لا کے دیتے۔ تو بہنوں ایسا تو ہوتا ہی ہے، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو چاہے ہسبینڈ جس طرح کا مرضی ہو پھر بھی وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ نے ان کی برائیوں کو نہ ہی اپنی دوستوں کو بتانا ہے، نہ سسرال میں نہ میکے میں، کیونکہ اگر آپ بتائیں گی بھی تو اس سے کیا ہوگا، آپ نے پھر بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے، چاہے اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو۔ اس لیے ہمیں ان سب باتوں کو اگنور ہی کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اس طرح ان کے دل میں کبھی نہ کبھی ہمارے لیے احساس پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو باتیں ہم سے اس طرح سنی ہوتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اس طرح سے ہے، تو پھر جب ہم ان کو اچھی بات ان کی کو بتائیں تو پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تب کس نے یہ منفی بات بتائی تھی تو اب یہ کیسے اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، ہر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور وہ ہونے کے بعد وہ خود بخود حل بھی کر لیتے ہیں۔ یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہوتا ہے کہ بیڈ روم کی بات بیڈ روم میں رہے اور بیڈ روم سے باہر نہ جائے، اگر باہر جائے تو مسئلے بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، کافی زبردست ہے۔ تو آپ سب لیڈیز گرلز اور میری بہنیں جو ہیں اس ٹاپک کو اچھے سے فالو کر سکتی ہیں، باتوں کو اچھے سے سن سکتی ہیں، اپنے گاہ کو محفوظ کر سکتی ہیں۔
تو کافی زبردست ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں اگلا ٹاپک بہت اچھی ٹاپک پہ لے کے آؤں گی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں کسی اچھی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔